السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، ما من ملب یلبی الا لبى ما عن یمینہ و شمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا و ہا ہنا۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب بھی ایک تلبیہ پکارنے والا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ جو خالص اللہ رب العزت کی تکبیر، تحمید، تہلیل پر مبنی ہے، بندہ اللہ کے گھر میں اپنی حاضری درج کراتا ہے۔ جب ایک شخص اس تلبیہ کو پکارتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا لبى ما عن یمینی و شمالی، کہ اس کے دائیں طرف زمین کی انتہا تک، اس کے بائیں طرف زمین کی انتہا تک جتنے بھی حجر، شجر، پتھر، درخت، جھاڑ، مٹی، جتنی بھی، یہ سب کے سب اس کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں، من ہا ہونا وہاں ہونا، یہاں سے وہاں تک۔ آپ کتنی بڑی فضیلت ہے ایک معتمر کے لیے، ایک حاجی کے لیے، جو اللہ کے گھر میں جا کر کے جب وہ ایک تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری بادشاہتیں، ساری نعمتیں، ساری حمد یہ صرف تیرے لیے ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ اس تلبیہ پر غور کریں، کفار مکہ بھی پکارتے تھے، لیکن اس کے اندر وہ شرک کو داخل کر لیتے، تملک ہو وما ملک، کہ صرف سوائے اس کے جس کو تو نے خود مالک بنایا ہے۔ وہ خالص تلبیہ نہیں رکھتے، اپنے معبودوں کو بھی اس میں شامل کر لیتے تھے کہ وہ تیرے ہی غلام ہیں، تیری طرف سے جو ہے وہ اس طرح سے ملکیت انہیں ملی ہے۔ حالانکہ خالص تلبیہ میں ان تمام چیزوں کی شرکت کا انکار موجود ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کے فیصلوں میں کسی کی شرکت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ آپ دیکھیں کہ بعض علماء نے ذکر کیا کہ ما الذی یستفیدہ المسلم من ان تلبی معہ الاحجار والاشجار، کہ ایک تلبیہ پکارنے والے کے ساتھ اگر حجر و شجر بھی تلبیہ پکارتے ہیں تو اس سے اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ ایک سوال کھڑا کیا، اور سوال کھڑا کر کے علماء نے اس کا جواب دیا کہ یہ قیامت کے دن یہ چیزیں گواہ بنیں گی اس کے لیے، اس کی توحید پر، اس کے ایمان پر، اس کی عبادت پر، اس کے عقیدے پر، اللہ رب العزت کی اطاعت و بندگی پر یہ گواہ بنیں گی۔ اور دوسری چیز علامہ سندھی نے ذکر کیا کہ انہ یکتب لہ اجر تلبیہ ہذہ المخلوقات، کہ یہ جتنی مخلوقات اس کے ساتھ میں تلبیہ پکارتی ہیں، اس کے نام اعمال میں وہ چیز لکھا جائے گا اجر و ثواب کے طور پر، کہ تنہا وہ کتنا پکارے گا، تنہا جو وہ تلبیہ پکارتا ہے اور ساری مخلوقات جتنا تلبیہ پکارتی، سب اس کے نام اعمال میں، اجر و ثواب میں، اس کی نیکیوں کا حصہ بنتی ہیں وہ چیزیں۔ فصار المؤمن بالذکر کأنہ دال الخیر، اسی لیے کہ ایک مومن جب تلبیہ پکارتا ہے تب وہ تلبیہ پکارتے ہیں، مطلب یہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ میرے بھائیو، یہ بڑا عمدہ ترین عمل ایک حاجی، ایک معتمر کے لیے، اور اس کی فضیلت، اس کی حیثیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کر کے ترغیب دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ موقع نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین
ہمیں بھی ایسی چیزوں سے بھرپور استفادہ کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔